حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، میری ایک حاجت ہے، آپ دور کر دیجئے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھی ان کی حاجت، تو انہوں نے کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض مجھ پر ہے، تو مجھے کچھ رقم چاہیے، آپ مجھے عطا کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جاؤ، یقیناً عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ جب وہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سے اس بات پر تھوڑا تیز ہو گئے تھے، اس بات پر غصہ ہو گئے تھے کہ تم دودھ کے اندر شہد ڈال کر کیوں کھا رہے ہو؟ دو چیزیں ہیں، کہا کہ دودھ میٹھا ہے اور شہد بھی میٹھا ہے، تم دودھ کے اندر شہد ڈال کر کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو شخص دودھ پر جھگڑے، دودھ اور شہد کو ملا کر پینے سے جو شخص جھگڑے وہ مجھے کیا پیسے دے گا اور میری کیا مدد کرے گا؟ تو جب اس نے دروازے پر دستک دی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، تو اس کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور اس کی اچھی خاصی خدمت کی، شربت پلایا اور طرح طرح کے کھانے پیش کیے۔ کھانے دینے کے بعد اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہو تم کس لیے آئے ہو میرے دروازے پر؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ آپ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ دودھ کے ساتھ شہد ملا کر پینے پر آپ لڑ رہے تھے اپنی اولاد کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ایک اونٹ مع ساز و سامان اس شخص کو دے دیا، اور اس شخص نے جب کہا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کچھ نہ دیں گے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، میری ذات کے لیے نہیں۔ اگر میری ذات کی بات آئے تو میں اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت دیتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے میں اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہوں، اس مال کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سائل کو پیچھے نہیں لوٹاتے تھے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ جب مکہ سے مسلمان مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو اس وقت جو ہے وہ قریب کے کنووں میں پانی جو ہے کڑوا ہوتا تھا، میٹھا نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ میں 4 کلومیٹر دور ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور اس کنویں کا مالک یہودی تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا نام تھا بیر روما، اس یہودی سے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کی ملکیت میں دے دیا، اور مسلمان اس سے پانی پیتے، برتے، گھروں میں لے جاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بھی مسلمانوں کی یہ مدد کی، اس وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی غنی ہے۔ یعنی آپ جہاں مالدار تھے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی مرضی سے جہاں چاہے اسلام کے لیے خرچ کرتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ضرور خرچ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں، خوب صدقہ دیں، خوب جو ہے وہ نوافل صدقے عطا کریں، کسی سائل کو کبھی بھی نہ جھڑکیں، کسی سائل کو کبھی بھی خالی نہ لوٹائیں۔